بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے پاک نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ تو وحدہ لا شریک ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وبارک وسلم۔ درود و سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ السلام علیکم۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے قرآن پاک کی سورۃ الواقعہ۔ سورۃ واقعہ کے بارے میں تفصیلاً آج بات کریں گے، اس کو پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، اس کے کیا فوائد ہیں، اس کی فضیلت کے بارے میں۔ حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی عورتوں کو سورۃ واقعہ سکھاؤ، کیونکہ یہ سورۃ غنی یعنی محتاجی دور کرنے والی سورت ہے۔ فضائل سورۃ واقعہ، یہ سورت بڑی بابرکت ہے۔ اس کے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند ارشادات حسب ذیل ہیں۔ حدیث نمبر 1، بیہقی نے شعب الایمان میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے سنا کہ جو آدمی ہر روز سورۃ واقعہ پڑھے گا، ہر رات سورۃ واقعہ پڑھے گا، اسے کبھی فاقہ نہ ہوگا۔ حدیث نمبر 2، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو آدمی ہر رات سورۃ واقعہ پڑھے گا، اسے کبھی فاقہ نہ ہوگا۔ ابن مسعود اپنی بچیوں کو ہر رات میں اس سورت کو پڑھنے کا حکم دیتے تھے۔ حدیث نمبر 3، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض الموت میں مبتلا تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے گئے اور ان سے فرمانے لگے کہ اگر میں تمہیں خزانے سے کچھ عطا کروں تو کیسا ہے؟ تو کیسا ہے؟ انہوں نے فرمایا، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بعد میں تمہارے بچوں کے کام آئے گا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم میرے بچوں کے متعلق فکر و فاقہ سے ڈرتے ہو؟ میں نے ان کو حکم دیا ہے کہ وہ ہر رات سورۃ واقعہ پڑھا کریں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو آدمی ہر رات سورۃ واقعہ پڑھے گا وہ کبھی فکر و فاقہ میں مبتلا نہیں ہوگا۔ ابن کثیر۔ حدیث نمبر 4، حضرت ابن مردویہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی نقل کیا ہے کہ سورۃ واقعہ تونگری کی صورت ہے، یعنی فراگی کی صورت ہے، لہٰذا اسے پڑھو اور اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ اور دہلمی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معروفاً روایت کی کہ اپنی عورتوں کو سورۃ واقعہ سکھاؤ کہ یہ تونگری اور مالداری کی صورت ہے۔ جو شخص اسے روزانہ 41 بار پڑھے، اس کی روزی فراغ ہو جائے گی اور 1 سال تک یہ عمل جاری رکھے، کیونکہ اسے روزانہ پڑھنے والا غنی ہو جاتا ہے اور کبھی فاقے کا شکار نہیں رہتا۔ اگر اس صورت کو قبرستان میں جا کر اپنے مرحوم کی قبر کے سہانے کی طرف بیٹھ کر اسے پڑھا جائے اور اس کے بعد اس مرحوم کی بخشش اور نجات کی دعا کی جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ عذاب قبر سے نجات پائے گا، مگر اس عمل کو 40 روز تک مسلسل کرنا چاہیے، بلکہ قبرستان میں جتنے بھی لوگ دفن ہیں سب کو اس کا ثواب اچھانا چاہیے۔ اگر کسی شخص کی پیداوار میں، اس کی فصل کی پیداوار میں نقصان ہو جاتا ہو اور اسے چاہیے کہ اس صورت کو 3 مرتبہ پڑھے اور بیج بونے سے پہلے بیجوں پر دم کرے تو اس سے رزق میں برکت ہوگی۔ اگر کسی عورت کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہو اور ولادت میں آسانی کا معاملہ ہو تو اس سلسلے میں تھوڑے سے پانی پر 7 مرتبہ دم کر کے پلایا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ ولادت میں آسانی ہو جائے گی۔ کچھ چیزیں، کچھ باتیں، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جس سے تنگ دستی پیدا ہوتی ہے، کچھ اسباب ہیں کچھ کام کرنے سے نا تنگ دستی ہوتی ہے، تو یہ دیکھتے ہیں اور ان کاموں سے بچنا چاہیے۔ نمبر 1، کھڑے ہو کر پانی پینا۔ ہمارے مذہب اسلام نے بیٹھ کر پانی پینے کا حکم دیا ہے۔ مغرب کے وقت سونا، مغرب کے وقت نہیں سونا چاہیے، ہمارے مذہب اسلام نے عصر کے بعد سونے سے منع فرمایا ہے۔ جوتے پہن کر نہانا، اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا، مسجد میں صرف ذکر اللہ اور نماز کے لیے ہی کہ یہ دونوں کام ہونے چاہیے، باقی کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ ننگے سر روٹی کھانا،
اولاد کو گالی دینا، ننگے سر روٹی کھانے سے بھی منع کیا گیا ہے اور اولاد کو گالی دینے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ ماں باپ کی تربیت بچے کے لیے بہت ضروری ہے، تو ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کو گالی مت دیں، کیونکہ اس سے بچے پر برا اثر پڑتا ہے۔ بزرگوں کے آگے چلنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ یہ تمام وہ اسباب ہیں جو مالی پریشانی کا سبب بنتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان کاموں کو نہ کریں، ان سے بچے رہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے ذکر میں مشغول ہوں، نماز قرآن پڑھیں اور سورہ واقعہ کی بھی تلاوت کریں، اور اللہ سے دعا ہے کہ اپنے فضل و کرم سے ہماری تمام پریشانیاں دور فرما دے۔ کل سمیت مجھے، ہمیں اور ہم سب کو صحت، تندرستی، زندگی عطا فرمائے، ہر بیماری اور شر سے اپنی حفاظت میں رکھے، ہمارے تمام کام میں خیر کا معاملہ فرمایا۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔